بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وبعد۔ طہارت و پاکیزگی کا بیان۔ طہارت اور پاکیزگی، ایک تو جسم کی صفائی ہے، طہارت ہے، اور دوسرے دل کی طہارت ہے۔ تو مسئلے مسائل کے ضمن میں طہارت اور پاکیزگی سے مراد جسمانی طہارت ہی ہوتی ہے۔ جسم کی طہارت، کپڑے کی طہارت، جگہ کی طہارت۔ اس لیے ہم دل کی طہارت، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، وہ بحث یہاں نہیں لاتے ہیں، بلکہ فقہی اعتبار سے جو طہارت یعنی جسم کی پاکیزگی، صفائی، طہارت، وہ ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صفائی اور پاکی کی اسلام میں اور اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں اہل قباء کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ قباء کی بستی میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف رہنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالی خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی واضح ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح سے پاکی اور صفائی کا خیال رکھے اور صاف ستھرا ہو کر زندگی گزارے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 3 ہی پر شروع میں ہی روایت ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 190 پر ہے، الطہور نصف الایمان، طہارت، پاکی، صفائی آدھا ایمان ہے۔ مختصراً یہ کہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ سے طہارت اور پاکیزگی کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، اور اسلام میں اس کو آدھا ایمان بتایا گیا۔ اس سے اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ طہارت اور صفائی کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ طہارت اور پاکیزگی، صفائی ستھرائی، ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کس چیز سے صفائی کرنی ہے اور اس کی کیا صورت ہوتی ہے، اس کی کیا حدود ہیں، اس کی کیا حد ہے۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں مختصراً ذکر کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ طہارت کا مطلب ہوا نجاست سے پاک ہونا، گندگی سے صفائی حاصل کرنا۔ تو نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست حکمیہ ہے اور ایک نجاست حقیقیہ ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔
ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو طرح کی نجاستیں گندگیاں ہیں۔ ایک کو شریعت کی اصطلاح میں نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے، حکمن ظاہراً جسم پر کوئی گندگی نہیں دکھے گی، لیکن اللہ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں وہ انسان ناپاک ہوتا ہے، تو اس کو نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے۔ اور نجاست حقیقیہ کا مطلب ہوگا ظاہراً جسم پر گندگی نظر آئے اور لگی ہوئی ہو، نظر آئے یا نہ آئے۔ بعض گندگیاں نظر آتی ہیں، بعض نہیں آتی ہیں، لیکن لگی رہتی ہیں، تو اس کو حقیقتاً نجاست ہے، تو اس کو نجاست حقیقیہ کہا جائے گا۔ اب نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے حدث اصغر اور ایک کا نام ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر کا مطلب ہوا چھوٹی نجاست، یعنی انسان باوضو تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا ریح خارج ہونے کی وجہ سے، استنجا کرنے کی وجہ سے، یا کسی طرح نکسیر پھوٹ جائے، خون نکل جائے، یعنی نواقض وضو پیش آ گئے، کوئی حدث لاحق ہو گیا، ایسی حرکت ہوئی یا ایسی حالت ہو گئی کہ وضو ٹوٹ گیا۔ چھوٹی حدث یا چھوٹی نجاست، تو اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بے وضو شخص قرآن نہ چھوئے، البتہ قرآن بغیر دیکھے بغیر چھوئے پڑھ سکتے ہیں، بغیر چھوئے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز بے وضو نہیں پڑھ سکتے۔ وضو کر لیں گے تو نماز بھی پڑھیے، قرآن چھوئیے، مکمل پاک ہو گئے وضو کر لینے سے۔ تو یہ حدث اصغر کہا جائے گا اس کو۔ اب حدث اصغر کی صورتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، مثلا پاخانہ یا پیشاب کرنا، ریاح یعنی ریح خارج ہونا، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا بہنا، نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا، زمین یا چارپائی یا دیوار سے ٹیک لگا کر سونا، منہ بھر کے قے ہو جانا، تو اس طرح کی صورتیں یہ سب نواقض وضو کہلاتی ہیں۔ تو ایسی تمام صورتوں میں وضو کر لے گا انسان تو مکمل پاک ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری صورت نجاست حکمیہ کی حدث اکبر ہے۔ حدث اکبر کا مطلب ہوا بڑی نجاست لاحق ہوئی کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو غسل کے بغیر، نہائے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔ احتلام ہو جائے یا اس طرح کی صورتیں ہیں، عورت سے مباشرت کرنا، احتلام کا ہو جانا، عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جانا۔ حدث اکبر کی صورت میں قرآن کو نہ چھو سکتے ہیں اور نہ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی نہیں کر سکتے، تو یہ بڑی نجاست لاحق ہے۔ ان تمام صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہے، بغیر غسل کے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نجاست حکمیہ کی صورتیں تھیں۔ اب ایک نجاست حقیقیہ ہے۔ نجاست حقیقیہ کی بھی دو صورتیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا مطلب ہے سخت نجاست، اور نجاست خفیفہ کا مطلب ہلکی نجاست۔ نجاست غلیظہ مثلا بہنے والا خون، شراب، مردار کا گوشت، اس کا چمڑا،
اور ان جانوروں کا پاخانہ، ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تمام جانوروں کا پاخانہ، اور اسی طرح سے مرغی ہے، بطخ ہے، اس کی بیٹ ہے، انسان کا پاخانہ ہے، پیشاب ہے، تو یہ تمام چیزیں نیاست غلیظہ کہلاتی ہیں۔ تو نیاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو 1 درہم یا 1 درہم سے کم اگر لگی ہے اور اسی حالت میں نماز کسی نے پڑھ لی بے خیالی میں، انجانے میں یا بھول کر، تو نماز ہو جائے گی، کراہت رہے گی لیکن نماز ہو جائے گی۔ 1 درہم کا مطلب فقہاء کرام نے تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ مثلا ہر آدمی اپنے ہتھیلی کو سیدھا جب ایسے رکھے گا تو اس کی گولائی میں، ہتھیلی کی گولائی میں جتنا گڈھا ہے مثلا اس کے برابر، یعنی آج کے دور میں مثلا 1 سکے کے برابر اتنا نیاست لگی ہے، تو وہ 1 درہم کی مقدار کے برابر ہوتی ہے، تو نیاست غلیظہ اس مقدار کو ہے یا اس سے کم ہے تو وہ معاف ہے۔ اگر اس سے زیادہ نیاست لگی ہے تو وہ معاف نہیں ہے، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور نیاست خفیفہ معقول اللحم جانور، جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ان جانوروں کا پیشاب یہ نیاست خفیفہ ہے۔ جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ۔ تو نیاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ جسم یا کپڑے کے اعضاء کے اعتبار سے دیکھیں گے، جیسے ہاتھ ایک عضو ہے، پیر کے اعضاء الگ ہیں، اسی طرح پیٹھ اور پیٹ اور سینہ وغیرہ، آستین، سب الگ الگ اعضاء ہیں، تو الگ الگ اعضاء کے احکامات الگ الگ ہوں گے۔ مثلا دامن کا پورا حصہ جو ہے اس میں نیاست خفیفہ لگی ہے، تو اس دامن کا 1/4 سے کم اگر نیاست ہے، دامن کے 1/4، 4 حصے کریں گے اس کے، 4 میں سے 1، 4 حصے میں سے 1 حصے سے کم نیاست لگی ہے تو معاف ہے، یعنی اس سے کم نیاست لگی ہے اور کسی نماز پڑھ لی تو نماز قرات کے ساتھ ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 1/4 اگر لگی ہے یا اس سے زیادہ لگی ہے نیاست خفیفہ، پھر اسی طرح کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ تو یہ نیاست خفیفہ کا حکم ہے۔ اچھا، 1/4 معاف نہیں ہے، اس سے کم معاف ہے۔ 1/4 اس لیے نہیں کہ فقہاء کرام کے نزدیک 1/4 کو کل کا حکم دیا گیا ہے، لہذا 1/4 سے کم اگر نیاست لگی ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ تو یہ طہارت اور نیاست کے تعلق سے کچھ فقہی مسئلے کی روح سے باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان مسائل کا خیال کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے،
کیونکہ بغیر ان مسائل کو جانے اور ان پر عمل کیے ہمارے اعمال درست نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے یہ مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جاتے رہیں گے، تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات، ایک ایک مسئلہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو آپ تمام دوستوں، ساتھیوں اور ہمارے پیارے عزیزوں، ماؤں بہنوں بھی سب سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو، اور سبسکرائب بھی کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔